جو ہے وہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس کو الیکٹ کر رہے ہیں بلکہ سلیکٹ کر رہے ہیں. کبھی دیکھا لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے تو اپوزیشن اپنا کاغذات جمع کراتی ہے نا, اپوزیشن ووٹ کرتی ہے, اپوزیشن اپنے جمع کراتی ہے. تو اپوزیشن تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور JUIF ہے, باقی جماعتیں ہیں, انہوں نے تو مسلم لیگ نون کے لیے ووٹ کیا جیسا کہ PDM میں ڈیسائیڈ ہوا تھا. تو یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان, سرکاری ارکان سے مل کے بن رہا ہے. اور پھر باپ کے ارکان, یعنی کہ کچھ تھوڑا سا فساد ہوتا آپ نے باپ کے ارکان سے, اور سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا. باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی بینچز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو, پلیز ایک سیکنڈ جی, میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں آپ کے, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہا اور آپ یہ کہہ دیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, تو آپ میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو شاید دھوکہ دے رہے ہو, عوام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر آپ نے تابعداری کرنی ہے, اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے, تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے جو بہت ڈٹائی سے اور بہت یعنی کہ پوری ایکسپوز ہو کر وہ تابعداری کرتا ہے اور باپ کے احکامات مانتا ہے. پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت, یہ نہیں ہو سکتا. کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں, اس کو تسلیم کیا ہے, اس کو استعمال کیا ہے. اور آخری بات یہ کہ جب آپ کو اپنی عوامی قوت پر اعتماد نہیں رہتا, جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے سلیکٹ ہونے کے اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عوامی قوت, ووٹ کی قوت آپ کھو چکے ہیں. تو صف بندی ہو گئی ہے, عوام دیکھ رہی ہے. آپ اب لاکھ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہیں, انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, ایسا نہیں ہوا. آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے, اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنی چاہیے. جی ہارون صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب یہ بہت کھل کر جو ہے دونوں PDM کے اندر درار سامنے آئی ہے, فیوچر میں اس درار کو بھرنے کے لیے آپ کا کیا کردار ہوگا؟ کیونکہ آپ پہلے بھی تمام پارٹی کو لیڈ کرتی رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان اس کے سربراہ ضرور ہیں, لیکن آپ ہی کا بیانیہ چلا. تو اب کیا کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ کے کاز کو جو ہے, ووٹ کو عزت دینے کا جو آپ کا بیانیہ ہے, کس طرح سے آپ لوگ اپنا علیہ عمل طے کریں گے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے؟ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے الحمدللہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جماعتیں جو PDM میں شامل ہیں اور اصول پر کھڑی ہیں وہی کافی ہیں. اور ظاہر ہے عوامی طاقت جن کے ساتھ ہے وہ عوام پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ جمہوری اقدار پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ بیچ میں ڈیل کر کے نکل نہیں جاتے. میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے یہ آفر کی PDM کے اندر کہ اگر مسلم لیگ نون چاہے تو ہم پنجاب کے اندر, کیونکہ سلیکٹرز بھی یہ چاہتے ہیں, عمران خان صاحب بزدار کو سپورٹ کرتے ہیں اور سلیکٹرز یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلم لیگ نون اگر مانیں اور PDM اگر مانیں تو ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم پرویز الہی صاحب کو یا کسی اور کو ہم چیف منسٹر بنا دیں. تو میاں صاحب نے واضح اس کا دو ٹوک جواب دیا, اور میاں صاحب نے کہا کہ مجھے اگر اپنے اصولوں کی قربانی دے کر اور سلیکٹرز کے ساتھ مل کر, جن کو ہمارا یہ نیریٹو ہے کہ آئین اور قانون نے آپ کو جس دائرہ کار تک آپ کو محدود کیا ہے, آپ اسی دائرہ کار میں رہیں اور سیاست میں دخل اندازی نہ کریں, تو اس بیانیے پہ سے ہم نہیں ہٹیں گے, چاہے اس کے بدلے ہمیں اقتدار ملتا ہو. میاں صاحب نے اس کا صاف انکار کر دیا, ورنہ حکومت کوئی نہیں چھوڑتا. مجھے فخر ہے اس بات پہ, اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے اور اس بات کی تسلی ہے مجھے کہ پاکستان کے عوام جو اس وقت جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے اور جمہوریت کے لیے جدوجہد بھی کرنے کو تیار ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب نیب نے مجھے ایک سیاسی نوٹس دیا, میری زبان بندی کی کوشش کی, کس طرح جمہوری جماعتوں نے اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر نے کس طرح اس سیاسی نوٹس کا نوٹس لیا اور اس کو روکا,
सियासी पेशी को, सियासी एक अटैक को उन्होंने रोका, साथ खड़े हुए. मुझे बड़ी खुशी है इस बात की. और ये जो बाई इलेक्शंस में फैसले आ रहे हैं वो इस बात का मजहर है, इस बात का एक बहुत मुंह बोलता सबूत है कि अवाम कहाँ खड़ी है. मैडम, पीडीएम और हुकूमत और पीपल्स पार्टी के जो मामला सारे चल रहे हैं, इन सारे मामलों में एक चीज़ तो मिस हो रही है. साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला आया, ना पीडीएम उस हवाले से कोई बात कर रही है, ना अपील की बात कर रही है, ना उनकी सजा की बात हो रही है. क्या फैसला, क्या आप कह रहे हैं? जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट स्पेशल कोर्ट थी जिन्होंने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत का फैसला सुनाया था, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मामला भी पेंडिंग है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा साबिक सदर परवेज मुशर्रफ. मैं एक सेकंड प्लीज, मैं देखें, मैं एक बात समझती हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब, अब क्या होता है